کہ جو 5 راتوں میں شب بیداری کرے. شب بیداری کا مطلب ہوتا ہے کہ رات کو جاگے، جتنا میسر ہو ان میں عبادت کرے. تو 5 راتیں ہیں. فرمایا کہ اگر کوئی ان 5 راتوں میں شب بیداری کرے یعنی عبادت کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کو واجب کر دیتا ہے. سبحان اللہ. کہ وہ بندہ جنت میں داخل ہوگا. ان 5 راتوں میں سے 3 راتیں تو اکٹھی ہیں، جس طرح کہ ذی الحجہ کی 8ویں، 9ویں اور 10ویں رات. یہ حج کے مہینے میں 3 راتیں اکٹھی ہوتی ہیں. اور ایک ہے شعبان المعظم کی 15ویں رات یعنی شب برات. یہ 4 راتیں ہیں. اور 5ویں رات ہے عید الفطر کی رات، جس کو چاند رات بھی کہتے ہیں. اب ہوتا یہ ہے کہ جیسے ہی عید کا چاند نظر آتا ہے، جو معتکف ہوتے ہیں یعنی اعتکاف کی سعادت حاصل کر رہے ہوتے ہیں تو یہ بھی گھر کی طرف لوٹ جاتے ہیں. اور دیگر لوگ جو پورا مہینہ عبادت میں مشغول رہے، پورا مہینہ جنہوں نے نماز تراویح بھی ادا کی، پابندی سے نمازیں بھی پڑھی، اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کی، رب کو راضی بھی کیا، تو جیسے ہی عید کی رات ہوتی ہے، چاند رات کا سلسلہ ہوتا ہے، تو وہ گناہوں کی طرف لوٹ جاتے ہیں. شیطان ہے وسوسے دلا کر انسان کو دوسری طرف لگا دیتا ہے. حالانکہ یہ عظیم رات ہوتی ہے جس کو چاند رات کہتے ہیں. بعض علماء نے یہاں تک لکھا کہ جس طرح ایک بندہ پورا مہینہ مزدوری کرے اور پھر مہینے کے بعد یا ہفتے کے بعد جس کا اس نے کام کیا ہو، جس کی مزدوری کی ہو، اس کے پاس جا کر وہ اپنی اجرت لیتا ہے کہ میں نے آپ کا کام کیا اتنے دن، اب مجھے اس کی اجرت دو، مزدوری دو. تو اس طرح سے اس کی مثال دی گئی کہ پورا مہینہ جو انسان نے عبادت کی، نمازیں پڑھی، نماز تراویح ادا کی، روزے رکھے یا دیگر عبادات کا سلسلہ کیا، تو یہ جو عید کا موقع ہوتا ہے تو یوں سمجھ لیں کہ یہ مزدوری لینے کا موقع ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے. اور اللہ رب العزت کی بارگاہ سے بخشش کے پروانے عطا کیے جاتے ہیں سبحان اللہ. ان خوش نصیبوں کو کہ جو رحمت کے طالب ہوتے ہیں، رحمت کو طلب کرنے والے، بخشش کو طلب کرنے والے، عبادت کو طلب کرنے والے. تو انسان کو چاہیے کہ جتنا ہو سکے اس موقع پر بھی اللہ رب العزت کو راضی کیا جائے، شیطان کو راضی نہ کیا جائے بلکہ اللہ تعالیٰ کو راضی کیا جائے، اللہ تعالیٰ کی رضا والے کام کیے جائیں.